ایک شوہر کے شک کی کہانی۔ امارا جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ حال 10 بجے بند ہو جاتے ہیں آج کل، اور تمہارا میک اپ ختم نہیں ہو رہا۔ زاہد صاحب جھنجھلاتے ہوئے بولے، جی بس ابھی آئی۔ امارا نے کوئی تیسری بار کہا۔ وہ اس وقت ڈریسنگ روم میں میک اپ کو فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ ٹوں ٹوں اتنے میں امارا کا موبائل بج اٹھا۔ امارا تمہارا موبائل۔ زاہد صاحب نے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھایا اور ڈریسنگ روم میں جانے لگے۔ آپ پڑھ لینا، امی کا ہوگا میسج۔ امارا دوپٹے کو کومپو سے سیٹ کرتے ہوئے بولی تو زاہد صاحب میسج کھول کر پڑھنے لگے۔ لو یو امارا، آئی مس یو سو مچ نبیل۔ امارا، زاہد صاحب کے لہجے میں نہ جانے کیا کیا تھا کہ امارا کے ہاتھ جہاں تھے وہیں رک گئے۔ نبیل امارا کا تایا ذات کزن تھا اور شادی کے بعد ان دنوں نیا دبئی آیا تھا۔ اتفاق سے اس کی بیوی کا نام بھی امارا تھا۔ دبئی سے ریگولر نمبر پر کال اور میسج بہت مہنگے پڑتے تھے، سو کسی دوست کے کہنے پر نبیل نے انٹرنیٹ میسج سروس کا سہارا لے لیا۔ اس دن اس نے میسیجنگ ویب سائٹ میں پہلے امارا کا نمبر لکھا اور پھر میسج لکھ کر سینڈ پر کلک کر دیا۔ بعد میں وہ نمبر دوبارہ چیک کیا تو پتہ لگا وہ اپنی بیوی امارا کی بجائے اپنی شادی شدہ کزن امارا کو سینڈ کر چکا ہے۔ دونوں نام ایک جیسے تھے، سو نمبرز آگے پیچھے ہی سیو تھے۔ زاہد بھائی آپ مجھے غلط مت سمجھے، میں اپنی بیوی کو میسج کر رہا تھا، غلطی سے امارا بہن کو چلا گیا۔ آپ کو جو ذہنی تکلیف پہنچی میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ نبیل بار بار کال کر کے معذرت کر چکا تھا، لیکن زاہد صاحب کے دل میں جو شک اور غلط فہمی کا بیج بویا جا چکا تھا وہ نہ نکل سکا۔ پھر انہیں یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ پہلے امارا کا رشتہ نبیل سے ہی ہونے جا رہا تھا، لیکن اس وقت نبیل کے ہی روزگاری کی وجہ سے بات آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ سب باتیں سوچ کر زاہد صاحب نے دل میں شک کے بیج کو تناور درخت بنا لیا تھا۔ اچھا بیٹے میں فون بند کرتا ہوں، آپ نے ضرور آنا ہے عید کے پہلے دن۔ یہ زاہد صاحب کے سسر تھے اور عید کی دعوت دے رہے تھے۔ جی انکل ضرور، اللہ حافظ۔ تم ہی بتا دو اپنے بابا جان کو ہم نہیں آئیں گے، اینڈ ٹائم پر بہانہ کر دینا کوئی نہ کوئی۔ زاہد صاحب نے امارا کو کہا تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن کیوں؟ میرے سب بہن بھائی اکٹھے ہوں گے، عید کا دن ہوگا اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ تمہارا کزن نبیل بھی تو آیا ہوا ہے، دبئی ہی رہتا تو اچھا تھا۔ نبیل آج کل عید کی چھٹیوں میں پاکستان آیا ہوا تھا۔ سو زاہد صاحب کا غصہ اور شک عروج پر تھا۔ دیکھو بھائی میں نے کہہ دیا ہم نہیں جائیں گے، تم جانو تمہارے اماں ابا جانے، مجھے سونے دو اب۔ زاہد صاحب نے حتمی لہجے میں بات ختم کر دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ یہ کس کا نمبر ہے امارا؟ جب سے میسج والی بات ہوئی تھی زاہد صاحب گھر آتے ہی امارا کا موبائل چیک کرتے اور پھر گاہے بگاہے چیک کرتے۔ میری سہیلی ہے نبیلہ، کل ہی پارک میں اس سے ملاقات ہوئی ہے، یہیں ساتھ والی گلی میں رہتی ہے، امارا اپنی دھن میں بتا رہی تھی جب زاہد صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ اچھا تو اب نبیل صاحب کا نمبر نبیلہ کے نام سے سیو کر لیا ہے، میں ابھی اس نمبر پر کال کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر زاہد صاحب نے نمبر ڈائل کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک زنانہ آواز ابھری، ہیلو امارا کیسی ہو؟ زاہد صاحب نے فون بند کر دیا اور اٹھ کر کمرے میں چلے گئے۔ امارا کی بے بسی کی انتہا نہیں رہی، وہ بھی پیچھے پیچھے چلی آئی اور کہنے لگی، زاہد میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں، نبیل میرے بھائیوں جیسا ہے، میری خالہ زاد بہن کا شوہر ہے، پھر وہ کتنی بار بتا چکا ہے کہ غلطی سے میسج کر بیٹھا تھا۔ امارا بیگم بس اب میرا منہ مت کھلواؤ، اس سے میں شادی کر لیتی، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ زاہد صاحب تیز لہجے میں کہتے چلے گئے، میرے اللہ کتنا گھٹیا الزام لگاتے ہیں مجھ پر، ذرا بھی خیال نہیں آتا میں نے آج تک دل میں کسی غیر محرم سے محبت نہیں ڈالی، کیسے یقین دلاؤں ان کو اپنی پاک دامنی کا؟ یا اللہ میری یہ آزمائش کب ختم ہوگی؟ امارا باتھ روم کی ٹھنڈی دیوار سے سر ٹکائے سوچتی رہی اور آنسوؤں سے اس کا دوپٹہ تر ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، 3 پھول جیسے بچے بھی گھر کی رونق بن گئے، لیکن گزرتے ماہوں سال بھی زاہد صاحب کے دل سے شک کے داغ نہ مٹا سکے۔ کوئی فنکشن ہوتا یا فوتگی، جہاں بھی نبیل کی آمد کی خبر ملتی یا ہلکی پھلکی سی توقع ہوتی تو زاہد صاحب نہ خود جاتے نہ امارا کو جانے دیتے۔ یہ تو شکر تھا کہ نبیل زیادہ تر جاب کے سلسلے میں دبئی ہوتا تھا، لیکن زاہد صاحب کی اس شک کی طبیعت کی وجہ سے امارا کے اندر کی کیا حالت تھی یہ وہی جانتی تھی۔ کاش میں پھر سے چھوٹی سی بچی ہو جاؤں، نہ کوئی غم نہ دکھ۔ امارا نے اپنے تینوں بچوں کو پارک میں کھیلتے دیکھا اور سوچنے لگی، زاہد کے شک کی وجہ سے وہ اندر سے بے انتہا دکھی رہتی تھی، پتہ نہیں کب ان کا شک دور ہوگا۔ نبیل بھائی اتنی بار معذرت کر چکے ہیں لیکن ان کا شک ہی رہے گا۔ کوئی یقین کر سکتا کہ امارا پر 3 بچوں کی ماں پر اس کا شوہر شک کرتا ہے۔
کب یقین آئے گا زاہد کو میری پاک دامنی کا۔ شکر ہے امی ابو کو نہیں معلوم، ورنہ وہ جیتے جی مر جاتے۔ لیکن کیا میں زندہ ہوں؟ پتہ نہیں۔ اللہ ہی میرا ساتھی اور نگہبان ہے۔ میں ترجمے کے ساتھ قرآن اور تفسیر پڑھاتی ہوں۔ آپ بھی کسی دن ضرور آئیں۔ سامنے والے گھر میں نئے کرایہ دار آئے تھے۔ آج وہی خاتون عمارہ سے ملنے آئی تو جاتے جاتے کہہ گئی، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس دن قرآن والی باجی سے ترجمہ پڑھتے پڑھتے جب یہ آیت نظر سے گزری تو عمارہ ٹھٹک گئی۔ اسے لگا یہ اسی کو کہا گیا ہے۔ فرضی نماز تو وہ پابندی سے پڑھتی تھی، لیکن اپنے دکھ اور غم کا علاج نماز میں اسے پہلی بار نظر آیا تھا۔ گھر آ کر عمارہ نے سارے کاموں سے فارغ ہو کر جائے نماز بچھائی اور نیت باندھ لی۔ تب نہ جانے کتنے عرصے کی گھٹن آنسوں میں نکلنے لگی۔ نماز پڑھ کر ہٹی تو عمارہ کو کافی سکون ملا۔ آج محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے غم میں اکیلی نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے دکھ شیئر کر لیے ہیں۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے، بہت سے گمان سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔ سورۃ الحجرات۔ جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، تہمت لگائی تو اس میں حقیقت میں تھی ہی نہیں، تو اللہ اسے تہمت لگانے والوں کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، یہاں تک کہ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، توبہ کر لے۔